کبھی آپ نے سوچا کیا آپ کی دعائیں بس ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کی فریاد سن ہی نہیں رہا؟ کبھی دل میں آیا کہ شاید آپ دعا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے؟ اگر آپ بھی ایسی ہی کشمکش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو دعا مانگنے کے وہ راز بتانے جا رہی ہوں جنہیں جان کر آپ کی دعاؤں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ وہی اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ نے اپنائے۔ یہ وہی طریقے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ سنہری راستہ دکھاؤں گی جو دعا کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے۔ دعا کی اہمیت۔ دوستو، ہم سب نے یہ حدیث سنی ہوگی، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اس ہتھیار کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ دعا کو بس رسمی الفاظ کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ بس مانگ لیتے ہیں لیکن دل میں شک رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو دعا مانگنے کے بعد فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی گارنٹی چاہیے کہ ابھی قبول ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ کے وعدے میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہم وہ طریقہ اپنا رہے ہیں جو دعا کو قبول کرواتا ہے؟ آج ہم یہی سیکھیں گے، دعا مانگنے کے 7 سنہری اصول۔ ہم دنیا میں بھی کسی سے کچھ مانگنے سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر اللہ جو سب سے بڑا ہے، اس سے مانگتے وقت کیسے بنا تعریف کے بات شروع کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ یا اللہ، تو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، تیری رحمت لا محدود ہے، تیرے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے دعا قبولیت کے قریب چلی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھیں، یہ دعا کی چابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو پہلے مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو، اور آخر میں پھر درود بھیجو، کیونکہ درود کے ساتھ دعا رد نہیں کی جاتی۔ یعنی درود شریف دعا کو آسمان تک پہنچانے والی سیڑھی ہے۔ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف لازمی پڑھیں تاکہ دعا رکے نہیں بلکہ سیدھا قبول ہو جائے۔ مانگیں لیکن یقین کے ساتھ۔ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن دل میں وسوسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، اللہ مجھے دے گا بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو اور پورے یقین کے ساتھ مانگو، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ دعا ایسے مانگیں جیسے کہ وہ چیز آپ کو مل چکی ہو۔ دعا کے دوران اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ جب آپ اللہ سے پوری یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ آپ کو یقیناً عطا کرے گا۔ اللہ کے خاص نام لے کر دعا مانگیں۔ اللہ کے 99 خوبصورت نام ہیں اور ان کے ذریعے دعا مانگنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا مالک المالک، مجھے بے نیازی عطا کر، یا واسع الرحمہ، میرے معاملات آسان کر دے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اللہ کے نام لے کر اس سے مانگو۔ جب آپ اللہ کے خاص نام لیں گے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ استغفار کریں، گناہ دعا کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں پھر توقع کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، جبکہ گناہ ہماری دعاؤں کو اوپر جانے سے روکتے ہیں۔ پہلے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے اور میری دعا قبول کر لے۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی استغفار دعا کی قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ ہم صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں
تو فرشتے آپ کے لیے بھی وہی دعا مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اور تجھے بھی وہی ملے۔ کبھی کبھی کسی اور کے لیے دعا مانگنے سے ہماری اپنی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کے بعد صبر اور شکر کریں۔ کچھ لوگ دعا مانگ کر فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں میں نے اتنی دعائیں کی لیکن کچھ نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض اوقات میں تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، بلکہ میں تمہیں وہ دیتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر دعا فوراً قبول نہیں ہوئی تو صبر کریں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو بھی دعا مانگے آخر میں الحمدللہ ضرور کہیں۔ دوستو، دعا ایک طاقت ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے قریبی رشتہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اب تو دیر کس بات کی، ابھی ہاتھ اٹھائیں اور وہ دعا کریں جو آپ کے دل میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب کو دعا کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔